أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوموا لله قانتين. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما بردار ہو کر کے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے، اور اسی آیت سے محدثین نے استدلال کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہ نماز کا رکن ہے. ابھی نماز کی جو ہے بحث چل رہی ہے، اور نماز میں صحت شروط صلاۃ چل رہا ہے. اس سے پہلے یہ مکمل ہوا الحمدللہ. وہ شرطیں جو نماز کے لیے صحیح ہونی چاہیے. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں تھیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جو بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے اسی باب میں اور اسی کے بیان میں، تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصویر والے نماز میں کپڑے سے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. تو اس کی کیا سچائی ہے اور کیا حقیقت ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تصویر گری کرنا، تصویر بنانا، تصویر سے مراد جاندار چیزوں کی تصویر، پھول پتیاں نہیں، یہ سب تو بنانا جائز ہے. لہٰذا درخت بنا رہے ہیں، پھول پتیاں بنا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی ایسا کپڑا پہننا اس میں کوئی حرج ہے، کوئی گناہ نہیں. تصویر سے مراد یہاں جو جاندار چیزیں ہیں، لہٰذا ان کی تصویر بنانا یا ان کی تصویر والا کپڑا پہننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، او کما قال الحدیث، کہ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب قیامت کے دن ان لوگوں کا ہوگا المصورون، جو تصویر گری کرتے ہیں، آدمی بناتے ہیں، جانور بناتے ہیں. تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشد العذاب، عذاب پہ بہت سختی کے ساتھ کیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے. تو تصویر گری کرنا بذات خود کیا ہے؟ حرام ہے. اب پھر تصویر والا کپڑا پہننا یہ بھی حرام ہے. تو لہذا تصویر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے. اور تصویر سے مراد جانداروں کی تصویر. تو تصویر والا کپڑا پہننا عام حالت میں، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے باہر ہو، ہر حال میں کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا نہیں پہننا چاہیے اسے. لیکن اگر کوئی پہن کے پڑھ لیتا ہے، پہن کے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی حرمت کے ساتھ نماز کیا ہے؟ صحیح ہوگی. کیونکہ یہ کوئی شروط نہیں ہے نماز کے صحیح ہونے کی. نماز صحیح ہو جائے گی، البتہ اس کی حرمت میں اور زیادہ شدت ہو جائے گی. ایک تو عام حالت میں کیا ہے؟ ایسا کپڑا پہننا حرام ہے. اگر کوئی نماز میں اس کو پہنتا ہے تو گویا کہ یہ اس کی شدت حرمت میں اور زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کو گناہ گویا کہ اور زیادہ ملے گا. لیکن نماز البتہ جو ہے اپنی جگہ پر درست ہوگی، کیونکہ یہ کوئی شرط نہیں ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے. یہ بذات خود یہ الگ مسئلہ ہے، اور یہ بذات خود کیا ہے؟ حرام ہے. چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، تو ہر حال میں کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اگر کوئی تصویر والی چیز اندر رکھ کر کے، جیب میں ڈال کر کے، یا پیسہ ہے، نوٹ ہے، آپ اس کو رکھتے ہیں، اس میں جو ہے تصویر بنی ہوئی ہے، گاندھی جی بنے ہوئے ہیں اس کی، تو یہ لے کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو واضح رہے کہ یہ اس میں جو ہے علماء نے مفصل اس میں گفتگو کی ہے کہ ایسی چیزیں جو اندر رکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی تصویر جو اندر آپ نے رکھا ہے، تو اس کو بعض علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے. البتہ اگر ضرورت ہے، جیسے پیسہ آپ کی ضرورت ہے، تو پیسہ کیا ہے؟ آپ کو رکھنا ہی ہے. تو اس کو جیب میں رکھ کر کے اور اندر رکھ کر کے اس طور پر کہ دکھے نہ ہو، تو اس میں کیا ہے؟ جائز ہے. اس میں کوئی یعنی کہ کوئی حرج نہیں. البتہ بلا وجہ جو ہے ایسی کوئی تصویر نہیں رکھنا چاہیے، چاہے اندر بھی کیوں نہ. تو یہ ضرورت ہے ہماری زندگی کا روزمرہ کے کیا ہے؟ یہ ضروریات میں سے. تو پیسہ جو ہے نوٹ کے طور پر وہ رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ تصویر سے متعلق جو ہے یہ اہم مسئلہ تھا جو بہت سارے لوگوں کے اندر ڈاؤٹ رہتا ہے. اب نماز کے دوسرے مسائل کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ارکان. نماز کے کچھ ارکان ہیں. ایک ہوتے ہیں ارکان اور ایک ہوتے ہیں واجبات. ارکان کے معنی ہوتا ہے اس کا پلر، یعنی کہ کسی چیز کو اگر مسجد بنایا ہے، مسجد جو ہے بنایا گیا، اس پہ پلر لگایا گیا، تو پلر کیا ہے؟ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہ پلر جو ہے اس کا جڑ ہے، گویا کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو پوری عمارت منہدم ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے. ہر عبادت کی ایک جان ہوتی ہے، لہٰذا ایک جڑ ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ پوری عبادت بیکار ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے نماز کی کیا ہے؟ ارکان ہے، کچھ پلر ہے، یعنی کہ ان کو نماز میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اگر وہ چھوٹ جائے تو کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی. اسی طریقے سے واجبات ہے، واجبات چھوٹ جائے تو اس میں لہٰذا چھوٹ دیا گیا ہے، سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے. تو بعض ارکان ایسے ہیں کہ چھوٹ جائے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا.
لیکن بعض ارکان ایسے جس میں محدثین نے اختلاف کیا ہے کہ نماز باطل ہوتی یا نہیں ہوتی، اس پہ جو ہے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. البتہ نماز کا سب سے پہلا رکن جو ہے، جو سب سے پہلا رکن ہے وہ ہے القیام. قیام یعنی کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. وہ سارے لوگوں کو دیکھتے کرسی لے کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں یہ اگر عاجز ہیں وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تب تو ٹھیک ہے، لہٰذا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے، چاہے کرسی میں بیٹھے چاہے پیچھے بیٹھ کر کے پڑھیں. البتہ قیام کیا ہے، یہ نماز کا رکن ہے. اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تب آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ آپ کرسی پر پڑھیں یا پھر نیچے بیٹھ کر کے پڑھیں. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صلی قائما، کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِدًا، تو تب جو ہے بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو مستلقی یا لیٹ کر کے پڑھو، پہلو کے بل پڑھو. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد ہے. تو صلی قائما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قوموا للہ قانتین، فرما بردار ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ دلائل. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری. ہاں البتہ اب کوئی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے. لیکن بیٹھنا کن کن چیزوں میں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. لوگ جانتے ہیں پوری نماز بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، لہذا بیٹھنے کا حکم صرف وہاں پر ہے جتنا آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے. لیکن رکوع اگر کر سکتے ہیں تو پھر رکوع آپ کو جیسے کیا جاتا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا. اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اس کی استطاعت ہے، تو سجدہ جو ہے نارمل حالت میں جیسے کیا جاتا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا. اگر استطاعت آپ کے اندر ہے تو پتہ کیا چلا کہ اگر صرف آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو کھڑا ہونا آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں تو رکوع اور سجدہ کرنا صحیح حالت میں کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہوگا آپ کے لیے. ایسا نہیں کہ تمام آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ ساری نماز جو ہے بیٹھ کر کے پڑھیں گے، ایسا نہیں. اگر آپ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، بعض لوگوں کو گھٹنے میں جو ہے پریشانی ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، تو پریشانیاں رہتی ہیں گھٹنوں میں، تو وہ کیا ہے؟ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے. البتہ کھڑے ہونا وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے کھڑا ہونا ان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. البتہ رکوع اور سجود اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ان سے ثابت ہو جائے گا. تو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں اور رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تو صرف رکوع اور سجدے میں ان کے لیے کیا ہے؟ وہ سہولت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے رکوع اور سجدہ کریں گے. البتہ کھڑے ہو سکتے تو کھڑا ہونا ان کے لیے لازم ہوگا. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے اور رکوع اور سجدہ کر سکتے تو کھڑا ہونا ان کے لیے ثابت ہو جائے گا اور رکوع اور سجدہ ان کے لیے کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہوگا. تو ہر کسی کو جو ہے اس رول کے تحت اپنا عمل کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے وہ کن کن چیزوں کی طاقت رکھتے ہیں. سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی رکوع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یعنی اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان چیزوں کی طاقت رکھتے ہیں یعنی اگر نہیں رکھتے تب بیٹھ کر کے پڑھیں پوری نماز کو ہی حرج نہیں. تو اس اصول کے تحت کیا ہے؟ ہم عمل کریں گے. تو یہ کس کے لیے؟ فرض نماز کے لیے. یہ سارے اصول کس کے لیے اپلائی ہوں گے؟ فرض نماز میں. البتہ اگر نفلی نماز کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود کوئی طاقت رکھتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے پڑھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی جو بیٹھ کر کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اس کی دلیل جو ہے موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایسا پڑھتے تھے. نفلی نماز کیا ہے؟ بغیر کسی عذر کے آپ بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا آدھا ہے جتنا وہ کھڑا ہو کر کے پڑھے گا. تو کھڑے ہو کر کے جتنا نماز پڑھیں گے اس کا آدھا ثواب ملے گا جس میں بیٹھ کر کے پڑھنے سے. تو اگر آپ چاہیں تو بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نفلی نماز میں، فرض نماز میں قطاعت جو ہے جائز نہیں. جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے اتنا پوری آپ کو پابندی کرنی پڑے گی. البتہ نفلی نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا استطاعت نہ بھی ہو یا وہ بھی جیسے بھی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ نماز کا کیا ہے؟ پہلا رکن ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. تو لہٰذا اس کو دھیان پہ بیٹھا لیں، بلا وجہ جو ہے کرسی ورسی لگا کر کے نماز نہ پڑھیں، اس سے نماز باقی ہو جائے گی. اگر آپ کے اندر استطاعت تھی اور آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھ دیا تو نماز نہیں ہوگی، لہٰذا یہ نماز کا رکن ہے. تو قیام کے تعلق سے کیا ہے؟ یہ نماز کا رکن ہے. انشاءاللہ اور بھی کئی ارکان ہیں، سب کو جو ہے بیان کریں گے، کیونکہ رکن چھوٹ جانے سے بہت سارے رکن ایسے ہیں نماز نہیں ہوتی. تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نماز کے کون کون سی چیزیں ہیں جو ارکان ہیں یعنی رکن ہیں. تو اس میں جیسے کھڑے ہونا ہے، سورہ فاتحہ ہے، رکوع اور سجدہ ہے، سجدہ 3 ہو گیا ہے، سجدہ کم ہو گیا ہے، ایک سجدہ ہو گیا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ارکان ہے. ایسا ہونے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو
تو انشاءاللہ وہ سارے مسائل کو وضاحت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو